آتا ہے، جب کوئی روزے رکھ کے میری بارگاہ میں آتا ہے تو وہ اپنے ساتھ کچھ ذخیرہ کچھ سہارا لے کے آ رہا ہے، لیکن جب میرا گناہگار بندہ میری بارگاہ میں آ رہا ہے تو اس کا دامن خالی ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہے، وہ صرف میری رحمتوں کے سہارے میری بارگاہ میں۔ اس کی کوالٹی چوتھے امام بتا رہے برداشت کی کوالٹی، ہم میں کتنا برداشت ہے، ہم میں کتنا برداشت ہے۔ لیکن چوتھے امام کہہ رہے اللہ تو ہماری غلطیوں پہ پردے ڈالے جا رہا ہے، تو ہمارے گناہوں کو معاف کرتا جا رہا ہے، اور اس کے باوجود بھی ہماری آنکھیں نکل رہی۔ یہ جس امام کا ذکر ہے، آپ کو پتہ ہے ہمارے آخری نبی رسول خدا محمد مصطفیٰ اللہم صلی علی محمد و آل محمد ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ روز محشر تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں تو پھر میرے بیٹے سید سجاد علی ابن حسین کی محبت دل میں لے کے محشر کے میدان میں آنا۔ اب محبت کا مطلب ہم سب بخوبی جانتے ہیں، ماشاءاللہ صاحب علم بیٹھے ہوئے ہیں کہ محبت کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ مولا میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں، مولا میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں۔ عجب نہیں کہ مولا پلٹ کے کہے محبت کرتی ہو تو اپنے نمازوں کی کوالٹی دکھاؤ مجھے۔ واہ، مولا پلٹ کے کہیں گے محبت کرتی ہو تو خدا سے اپنی محبت کی کوالٹی دکھاؤ مجھے۔ عجب نہیں کہ مولا کہیں گے اچھا مجھ سے محبت کرتی ہو، ذرا یہ بتاؤ کہ اللہ تم سے محبت کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے؟ مولا یہ کیسے پتا چلے گا اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے کہ نہیں؟ مولا علی علیہ السلام کے جملے ہیں کہ جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے نا تو وہ کوئی شے ایسی ہے ہی نہیں کہ جس سے اللہ کی محبت ہو کے گزرے اور وہ روشن نہ ہو جائے۔ تو میں جب مولا سے کہہ رہی ہوں مولا میں آپ سے محبت کر رہی ہوں تو یقیناً میں اللہ کی اطاعت بھی کر رہی ہوں، یقیناً میری نمازیں بھی قابل قبول ہیں، یقیناً میری عبادتیں بھی قابل قبول ہونا چاہیے ہیں، ویسی کہ جیسے ہمارے چوتھے امام ایگزیکٹلی ویسی نہیں کر سکتے لیکن کم سے کم ایسی تو ہوں کہ مولا کے سامنے پیش کر سکے۔ نماز پڑھنا شروع کی، جناب ابو حمزہ صومالی کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے کہ جن کے لیے ہمارے آٹھویں امام امام علی رضا اللہم صلی علی محمد و آل محمد ہمارے آٹھویں امام ارشاد فرما رہے کہ ابو حمزہ صومالی میرے جد علی ابن الحسین کے لیے وہی مرتبہ رکھتے ہیں کہ جو جناب سلمان مولا علی کے لیے رکھتے تھے، اور اتنا بڑا اسٹیٹس اتنا بڑا مرتبہ کیسے ملا جناب سلمان کو اور جناب ابو حمزہ صومالی کو کہ ان کے وقت کے امام کو توجہ دے آپ لوگ مہربانی کر کے آگے بڑھ جائے پلیز آپ لوگ سلوات۔ نعرہ حیدری، 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 مولا علی کے لیے باواز بلند سلوات۔ جنت کی ملکہ ہے زہرا، زہرا کا شور، جنت کی حاجت رکھتے ہو تو زور سے بولو، جنت کے میوے کھانے ہیں تو زور سے بولو، نعرہ حیدری، حیدری، بی بی فاطمہ کے لیے باواز بلند سلوات۔ مولا کی چاہنے والی غریزوں غور فرمائیں کہ جناب سلمان اور جناب ابو حمزہ صومالی کو اتنا بلند مقام اتنا بلند اسٹیٹس کیسے مل رہا ہے؟ توجہ اس لیے مل رہا ہے کہ ان کے وقت کے امام کو کہنا نہیں پڑتا تھا کہ سلمان مجھے یہ عادت پسند آتی ہے، سلمان مجھے یہ عمل کرنا پسند آتا ہے، بلکہ مولا کے کہنے سے پہلے ہی وہ عمل انجام کر دیا کرتے تھے۔ اور یہی جناب ابو حمزہ صومالی کے لیے کہا گیا۔ تو جب چوتھے امام مسجد کوفہ میں ہیں اور عبادتیں کر رہے ابو حمزہ صومالی کہتے ہیں حسین کے بیٹے کی عبادت مسجد کوفہ میں دیکھ کے میرا جسم تھر تھرانے لگا، میرے روئیں کانپنے لگے۔
ان کی عبادتوں سے ایسا لگ رہا تھا کہ مسجد کی ہر در و دیوار سے تکبیر کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں. اللہ پر ایسا امام, ایسی اللہ سے محبت. ہم کیسے اللہ سے محبت کریں گے؟ ہم تو اللہ کا شکرانہ کا حق بھی ادا نہیں کر پا رہے ہیں. یہاں تو یہ کربلا کا اتنا عظیم واقعہ سے گزر کے آ گئے, پھر بھی ہر وقت اللہ کی محبت, اس کی عبادت, اس کا شکر ادا کرتے جا رہے ہیں. ہمارے پاس اگر ایک تکلیف آتی ہے نا تو ہم اللہ کی ساری دی ہوئی نعمتوں کو اور رحمتوں کو بھول جاتے ہیں, شکوہ کرنے کے لیے سب سے آگے کھڑے ہو جاتے ہیں. نبی ایوب جن کے اللہ نے سب کچھ عطا کیا تھا, ان کے پاس بہترین گھر بھی تھا, نوکر چاکر بھی تھے, زمین جائیداد بھی تھی, جس کو کیٹل بولتے ہیں وہ کیٹل بھی ان کے پاس بہت زیادہ تھی. اتنا ثروت مند اللہ نے بنایا تھا, اور سب سے عظیم نعمت صحت تھی ان کے پاس. لیکن جب اللہ کی مرضی تھی, امتحان کا وقت آیا اور سب کچھ لے لیا, سب کچھ لے لیا. یہاں تک کہ آپ کی زوجہ آپ کو اپنی پیٹھ پہ لے کے اور ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتی تھی تو لوگ معاذاللہ مذاق بناتے تھے اور تانے مارتے تھے کہ پتہ نہیں یہ اللہ کے نبی ہیں بھی کہ نہیں ہیں کہ جن کو اللہ نے اتنی مشکلات میں ڈالا ہوا ہے. اب دیکھیں آج کے دنیا کے حالات بھی کچھ اس سے مختلف نہیں ہے نا, کہ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی ذرا سی تکلیفوں میں آ گیا یا اللہ کسی کا امتحان لے رہا ہے تو ہم یہ نہیں کہتے کہ اللہ اس کا امتحان لے رہا ہوگا, بلکہ ہم تو ڈائریکٹ کنکلوژن پہ پہنچ جاتے ہیں کہ پتہ نہیں کون سا گناہ کیا ہوگا کہ اللہ نے عذاب نازل کیا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. وہ وحدہ لا شریک ہے, وہ اپنے نیک بندوں کا امتحان لیتا ہے. جب نبی ایوب کا اس طرح سے امتحان لیا اور نبی ایوب کی زوجہ نے شکوہ کیا کہ آپ اللہ سے شکوہ کیوں نہیں کرتے, کہ اب تو لوگ آپ کی نبوت پہ شک کر رہے ہیں, لوگ تانے مار رہے ہیں. کیا نورانی جواب نبی ایوب نے دیا ہے. کہا کہ وہ اللہ نے اتنے سال جو مجھے نعمتیں آلریڈی عطا کی تھی, میں ابھی تک اس کا شکریہ ادا نہیں کر پایا, تو میں شکوہ کرنے کہاں سے کھڑا ہوں. مثلاً فار ایگزامپل 20 سال 30 سال اللہ نے بہت زیادہ نعمتوں کی فراوانی کی, تو کہہ رہے ہیں کہ میں وہ 30 سال کا شکریہ بھی نہیں ادا کر پایا, میں وہ 50 سال کا شکریہ نہیں ادا کر پایا ہوں, تو میں شکوہ کیسے اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو جاؤں کرنے. تو اللہ سے محبت کا یقینی طور پہ انداز تو یہی ہونا چاہیے ہے کہ چاہے وہ ہمارا امتحان لے, چاہے وہ کوئی چیز ہمیں دے یا ہم سے لے لے, نہ ہماری عبادتوں میں کمی ہونا چاہیے, نہ ہمارے شکریہ میں کمی ہونا چاہیے, کیونکہ ہم اس کے بندے ہیں, وہ ہمارا خالق ہے. وہ ہمارے لیے جو کرے گا برا نہیں کرے گا, وہ جو کرے گا اپنے بندے کے لیے بہتر کرے گا. لیکن ہم تو دنیا کی چیزوں میں اتنی لذت محسوس کرتے ہیں, اتنا زیادہ اٹیچ دنیا سے ہو جاتے ہیں کہ اگر اللہ ہم سے کوئی دنیاوی چیز لے لیتا ہے تو ایسا لگتا ہے ہمارے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہے. بلکہ اصل میں تو اللہ کی محبت اس کے دل میں آتی ہے کہ جس کے دل سے دنیا نکل جاتی ہے. اللہ کی محبت آتی جا رہی ہے اور دنیا نکلتی جا رہی ہے. پھر سے چوتھے امام, امام زین ارشاد فرماتے ہیں مولا کہ انسان روز 3 مشکلوں سے گزر رہا ہے, لیکن اس کو خبر نہیں ہے, اس کو احساس بھی نہیں ہے کہ وہ کن مشکلوں سے روز گزر رہا ہے. مولا وہ کیا مشکلیں ہیں جس سے انسان روز گزر رہا ہے. سب سے پہلی چیز چوتھے امام کہتے ہیں کہ روز انسان کی عمر گھٹتی جا رہی ہے لیکن اس کو احساس نہیں. نہ وہ اپنے اعمالوں کو چیک کر رہا ہے, نہ وہ اپنی اور کسی چیز پہ دھیان دے رہا ہے کہ عمر گھٹ گھٹ کے اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے. بے خبر انسان ہے. مولا کہتے اگر انسان کی دولت کے ساتھ ایسا ہونے لگے نا تو وہ ڈپریشن میں آ جائے.
انسان کو دولت کے علاوہ اور کوئی چیز جلدی سمجھ نہیں آتی. تو مولا نے اگزامپل بھی دولت کا دیا کہ عمر گھٹ رہی ہے, انسان کو فرق نہیں پڑ رہا ہے, لیکن اگر ایسے ہی دولت کم ہوتی جائے تو انسان ڈپریشن میں آ جائے, اسٹریس میں آ جائے. اور کتنے واقعات ہم لوگ دیکھتے ہیں نا کہ قرض دار ہو گئے, دولت کم ہو گئی تو معاذ اللہ جا کے سیوسائڈ کر لی. ایک میں نے عالم کا بہت خوبصورت جملہ سنا تھا کہ سیوسائڈ وہ کرتا ہے کہ جسے اللہ کی ذات پہ بھروسہ نہیں ہوتا. میرا رب تو وہ ہے کہ جو انسان کو کسی بھی حال سے نکال کے اور آسمان تک پہنچا سکتا ہے. جب یوسف کو کنویں سے نکال کے عزیز مصر بنا دے, بے شک, جو نبی موسیٰ کے لیے دریائے نیل کو زمین بنا دے, جو جناب یوسف کے لیے 7 بند دروازے, اس میں 7 تالے ان کو کھول دے, تو وہ اللہ ہمیں ان چھوٹی چھوٹی مصیبتوں سے کیوں نہیں نکال سکتا ہے, کیوں نہیں نکال سکتا ہے. لیکن اس پہ بھروسہ ہونا چاہیے, توکل ویسا ہونا چاہیے, محبت ویسی ہونا چاہیے. ممکن ناممکن ہمارے لیے ہے, اس کے لیے نہیں ہے. تو پہلی چیز مولا کیا کہہ رہے ہیں کہ ہماری عمر جیسے گھٹ رہی ہے ویسی دولت گھٹتی تو ہم ڈپریسڈ ہو جاتے, لیکن عمر گھٹ رہی ہے ہمیں فرق نہیں پڑ رہا. دوسری چیز مولا کہتے ہیں یہ جو ہم روزمرہ میں خرچے کرتے ہیں نا, اگر کوئی حرام طریقے سے رزق کما رہا ہے یا اس کو خرچ کر رہا ہے تو پھر آخرت میں اس کے لیے سزا اور اس کو خرچ کرنے والے ہیں. تو مولا کہتے ہیں کہ تو پھر اس کا جواب بھی دینا پڑے گا. حرام کے لیے تو یہ ہے کہ سزا ہی سزا ہے, لیکن اگر حلال بھی ہے تو اس کا جواب دینا ہوگا. اور تیسری چیز اور آخری چیز جو چوتھے امام کہہ رہے ہیں وہ یہ کہ ہر وقت, ہر لمحہ, روز ہم آخرت کی طرف سفر کرتے جا رہے ہیں, اور ہمیں نہیں پتا کہ ہم جنت کی طرف جا رہے ہیں کہ جہنم کی طرف جا رہے ہیں. کتنا عظیم جملہ چوتھے امام نے کہا. اگر ہم محسوس کر سکے کہ ہمارا سفر تو آخرت کی طرف چل ہی رہا ہے, لیکن ہمیں نہیں پتا کہ ہم جنت جا رہے ہیں کہ دوزخ کی طرف جا رہے ہیں. بس مولا کے جانے والے اپنے کردار کو اگر ہم مجلسیں کر رہے ہیں, ذکر کر رہے ہیں, تو کسی طرح سے ایک چیز بھی اگر ہم اپنے جو غلط عمل کرتے تھے ان کو ہم چھوڑ کے اور صحیح راستے پہ آ جائیں. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ کوئی کرتا ہوگا, مثلاً فار ایگزامپل کوئی اگر میوزک سنتا ہے تو وہ کہے گا کہ نہیں میں اپنے وقت کے امام کے لیے میوزک سننا چھوڑ دوں. کوئی کسی کی غیبت کرتا ہے تو وہ غیبت کرنا چھوڑ دے گا. کسی کی عادت بد کلامی یا کسی کا دل دکھا دینے کی ہے, ایسی زبان خراب ہے, تو کہے گا کہ نہیں میں اپنے وقت کے امام کے لیے چھوڑ دوں گی یہ عمل کو کہ میرا وقت کا امام مجھ سے راضی ہو جائے. اور پھر جب وقت کا امام راضی ہو جائے گا تو ہمیں ہر جگہ, لہٰذا آنسوؤں میں کسی طرح کا نہ تکلف ہونا چاہیے نہ کنجوسی ہونی چاہیے. عاجز امام کا پرسہ ہم کو جناب زہرا کو دینا ہے. یہ وہ امام ہے کہ جو ہر مجلس میں تشریف لاتا ہے. کوئی مسئلہ نہیں, 2-4 منٹ کے مسائل اور کوئی نہیں. آج اس کا پرسہ وقت کے امام کی بارگاہ میں دینا ہے کہ جو حسین کا سب سے بڑا آزادار تھا. اب کوئی مدینے کی گلیوں میں قصاب سے جا کے یہ نہیں پوچھے گا کیا تم نے ذبح کرنے کے فرائض ادا کیے. اب کوئی جب پانی آئے گا تو پانی کو دیکھ کے گریہ نہیں کرے گا, گھبرا کے نہیں روتے بلکہ بلند آواز میں روتے کربلا والوں کے لیے. اب جیسے ہی لذیذ کھانا آتا تھا چوتھے امام گریہ کرنے لگتے تھے. اللہ اللہ, جو اس امام کا ماتم ہے کہ جو ہر مجلس میں تشریف لاتا ہے لیکن فرش عزا پہ آ کے آرام سے نہیں بیٹھتا ہے, بلکہ جہاں عزاداروں کی نالائن ہوتی ہے اس جگہ کے چوتھا امام بیٹھتا ہے. امام زمانہ مدینے میں جنت البقیع میں ہوں گے کہ اے میرے جد میں آپ کا ماتم کرنے آیا ہوں, اے میرے جد
यहाँ पे इजाजत नहीं है कि कोई आपकी मज़ार पे आके शमा जलाए, आपके चाहने वाले रोने नहीं आ सकते। मैं आपका बेटा मेहदी आपकी खब्र पे गिरिया करने आया हूँ। इमाम ज़माना हम अज़ादारों का पुरसा कबूल करिए। हाँ अज़ादारान इमाम, अगर हम महसूस कर सके कि इतना गरीब इमाम है, इतना गरीब इमाम है कि है तो 24-25 साल का जवान, लेकिन बाल सफेद हो चुके हैं, कमर झुक चुकी है। आपको पता है करबला के बाद जब मौला मदीने वापस आए ना, तो उसके बाद ऐसा अपना अबा का अंदाज रखा था कि उनके पैर कभी किसी को नजर ना आए। एक मर्तबा जनाबे मिनहाल आए मौला के पास, तो मौला की पैरों पर से अबा हट गई। जुमला महसूस करने के लिए है। अब जो अबा हटी, मिनहाल ने परेशान होकर कहा, मौला ये आपके पैरों का क्या हाल है? इसमें तो सिर्फ हड्डियां नजर आ रही है, गोश्त तो मौजूद नहीं है। चौथे इमाम ने कहा, मिनहाल करबला से कूफा, कूफे से शाम, मेरे पैरों में बेड़ियां तो पहनाई गई थी, लेकिन कभी कभी मेरे पैरों को ऊंट के पैरों से बांध दिया जाता था। जैसे जैसे ऊंट चलते थे, मेरे पैरों का गोश्त कटने लगता था। अजरुकुम अल्लाह खैरल जज़ा। यही इमाम करबला से कूफा, कूफे से शाम के सफर में एक मर्तबा जब जमीन पे बैठा तो अपने पैरों को फैला लिया। जनाबे सकीना तड़प के आई, जानती है मेरा बाअदब भैया है, बाअदब इमाम है, वो कभी ऐसे पैरों को फैला के नहीं बैठता है। जनाबे सकीना ने कहा, भैया आप कभी ऐसे पैरों को फैला के नहीं बैठते थे, आज ये अमल क्यों अंजाम दे रहे? सैयद सज्जाद ने कहा, सकीना मेरे पैरों में चलते चलते आंवले पड़ गए, उन आंवलों में कांटे आ गए, मुझसे पैर समेटे नहीं जाते। 4 साल की सकीना ने एक लम्हे के लिए जैसे ही हाथ खुले तो फौरन आके अपने भाई के पैर के जालों में से एक एक कांटा निकालना शुरू किया। सैयद सज्जाद ने तड़प के कहा, सकीना तुमने तो मेरे कांटे निकाल दिए, आपके पैरों के कांटे कौन निकालेगा? अजरुकुम अल्लाह खैरल जज़ा। इमाम सैयद सज्जाद के लिए क्या सख्त मंजर था करबला से कूफा, कूफे से शाम। आपको पता है मौला सैयद सज्जाद ने सैदानियों की बेरदाई तो देखी, लेकिन और क्या क्या देखा, एक रवायत आपके सामने पेश करूं। ये चौथा इमाम जब सफर में चलता जा रहा था तो जालिम तकलीफ पहुंचाने के लिए कभी नोके नेजा से हुसैन का सर जमीन में गिरा देते थे, कभी अब्बास का सर घोड़े की गर्दन से जमीन में गिरा देते थे, कभी उनको ऊंटों के पैरों के नीचे डाल दिया जाता था। चौथा इमाम तड़प तड़प के रोता था, और जब इमाम सज्जाद तड़प के रोते थे ना, तो लईनों के नेज़ा से हसीयत देते थे। अजरुकुम अल्लाह खैरल जज़ा। अल्लाह आपकी आवाज़ों पे रहमत नाजिल करे। यही हक़ है गिरिया करने का। सैयद सज्जाद को एक ये बात दिखा गई कि जवान बेटा मौजूद था, लेकिन मैं अपने बाबा को न गुस्ल दे पाया, न कफन बना पाया, और दफन किस अंदाज में 12 मुहर्रम को किया है। जब चौथे इमाम का आखिरी वक्त नज़दीक आया तो जहर की तेज़ी की वजह से इस कदर गैर हालत थी कि इमाम बाखर कभी पानी ला के दे रहे हैं, कभी कहते हैं बाबा को नरम बिस्तर पे लिटा दूं, लेकिन चौथे इमाम कहते थे, ए बाखर मुझे पानी नहीं चाहिए, मुझे नरम बिस्तर नहीं चाहिए, मुझे जमीन पे लिटा दो, मुझे करबला में मेरे बाबा का लाश याद आ रहा है, मेरा बाबा भूखा प्यासा
बेटे को दफन करना चाहा तो मेरे बाबा का लाशा इतना पारा था कि मैं एक आधा उठाता था दूसरा जमीन पे गिर जाता था। दुआओं के लिए खातिर परवरदिगार आलम हमारी खलील से इबादत को ज़िक्र को अपनी बारगाह में कसीर बना के शुरू। हर दुआ में सबसे अफजल दुआ ये कि वारिस हुसैन अपने अली के ज़हूर में ताज हमारे अमालों को ऐसा बना दे मौला कि हमारे वक्त का इमाम हमसे राज़ी हो जाए। कोई गुनाह कबीरा व सगीरा सरजद हो गए परवरदिगार आलम तू गफूर और रहीम है, हमारे गुनाह कबीरा व सगीरा को माफ़ फरमा दे और ऐसा राह मुस्तकीम पे रख के फिर हम ईमान के रास्ते से वापस न पलटें कभी इंशाअल्लाह। ऐ मेरे अल्लाह इस ज़िक्र के सदक़े में वाली मजलिस हाज़रीन मजलिस और सारे जहाँ के जितने भी शियाने हैं मेरे करार उन सबकी हर जायज़ हाजत कबूल फरमा ले, तमाम बीमारियों और परेशानियों को दूर फरमा दे इंशाअल्लाह। जो बीमारियाँ हमारे अंदर छुपी हुई हैं हमें पता भी नहीं या जो आने वाली उनको हमें पता चलने से पहले दूर फरमा दे। मेरे अल्लाह जो भी औलाद है उनको साहिब औलाद करना, जो बच्चे अपने वालिदैन की आगोशों में परवान चढ़ रहे हैं या जो कौम के नौजवान हैं उन सबको ईमान के साथ सेहत के साथ सलामत रखना, परचम इस्लाम को सरबुलंद कर देना और दुश्मन इस्लाम को रिश्ता नाबूद कर देना इंशाअल्लाह।